کہانی بھی اس دنیا اور اس کائنات کی آواز ہے، پیغام اور پیداوار ہے۔ ہر خطے کی مٹی اور مسائل مختلف ہوتے ہیں، پیداوار مختلف ہوتی ہے اور ظاہر ہی ہے کہانیاں بھی الگ ہی ہوتی ہیں۔ ہر کہانی میں کچھ حقیقت تو ہوتی ہی ہے اور سنانے والا اس میں حق و باطل ڈالتا رہتا ہے اور کچی لسی کی طرح بناتا اور بانٹتا رہتا ہے۔ وقت سب کا ہی اچھے سے بیت جاتا ہے، سنانے بنانے والے بھی خوش اور آنے والے اور سننے والے بھی خوش۔ اچھے کہانی کار کی آنے والے وقتوں میں بھی نشستیں پکی بغیر الیکشن کے۔ اس کا ہنر ہی اس کا الیکشن ہوتا ہے۔ جیسے بات کا بتنگڑ بنانا ایک آرٹ ہے مگر منفی ہے، دل شکن ہے، مگر کہانی بننا تو مثبت عمل ہے، اور سبق آموز کہانیاں، ماورائی کہانیاں تو آپ کو غم و غصہ سے کہیں دور لے جاتی ہیں، بیماروں کو صحت دیتی ہیں، بیمار ذہنوں کو بھی کشادگی دیتی ہیں۔ اچھا کہانی بننے والا کسی بھی جگہ کو دیکھ کر وہاں کے بارے میں سن کر اس میں میٹھا ڈال ڈال کر اس لمحے اور اس سفر کو حسین بنا دیتا ہے۔ کہانی بننا اور بنتے ہی رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہو تو ہی کہانی اور قصہ بنتے ہیں۔ یہ کوئی تکنیکی کام نہیں ہے، اور ہے بھی مگر خود کی طرز کا۔ جیسی مٹی ہوتی ہے ویسی کہانیاں وہاں جنم لیتی ہیں۔ کہانی کا اصل مقصد تو مختلف لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، سبق دینا ہوتا ہے، کسی اور کا حوالہ دے کر کسی اور کی سمسیا حل کرنا ہوتا ہے۔ مختلف لوگوں کی بیان کردہ کہانیاں مختلف علاقوں کی سیر کرا دیتی ہیں۔ ہم آسانی سے لوگوں کی گھڑی ہوئی، ان پر بیتی ہوئی، گزری ہوئی سہل اور دشوار وارداتوں سے سیکھتے ہیں۔ اس سے ہمارے دل و دماغ کے کئی اندھیر کونے روشن ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کے لیے سبق لے جاتے ہیں، کبھی کسی کے لیے، اور خود کے لیے تو ہمیشہ ہی۔ مختلف کہانیاں اور مختلف لوگوں کے بیان کے طریقے جو ان کو جاندار بناتے ہیں، ہمیں بہت سکھاتے ہیں اور مزہ بھی دیتے ہیں۔ ہمیں کم از کم کچھ وقت کے لیے موجودہ گھٹناؤں سے دور ہی لے جاتی ہیں یہ کہانیاں۔ جب دماغ شانت ہوتا ہے تو گئی گتھیاں سلجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سونے نے خود کا پیغام بھی ہم کو قصہ کہانی کی زبانی ہی بتانے سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا۔ اگر بنانے والے کی یہی سنت ہے تو اس سے بہتر بات پہنچانے کا تو کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، مثبت اور آسان، سمجھنے کو بھی اور دل میں اترنے کو بھی۔ ان بنیادوں کو ہی دل و جان میں سنبھالتے ہوئے ہمارے ہاں کہانی کی بہت قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ ہم کو تو سر دھڑ اس کو زندہ رکھنے کے لیے لگا دینا چاہیے۔ ہم معلوم نہیں کہاں کہاں اور کیا کیا حربے بناتے ہیں اور بروئے کار لاتے ہیں اصلاحات کے۔ آسان کر کے کہانی نہیں بنتے، بناتے اور سناتے، کبھی پرکھوں پر ڈال کے، کبھی خود پر۔ الہامی کتب کا حوالہ تو بالکل بھول ہی گئے ہیں نا، اس لیے قصہ گوئی کا رواج بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کوئی حوالے مثالیں بھی دنیا سے اٹھ گئی ہیں۔ جیسے ہر اچھی اور مثبت گزران کی جگہ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، بدقسمتی سے ایسے ہی قصہ گوئی کی جگہ ٹی وی اور کمپیوٹر نے لے لی ہے۔ جو چند لوگ کتابیں خرید کر بھی پڑھتے تھے، ان کو اب PDF اور آڈیو کتاب دستیاب ہے۔ ویسے ہی گوگل بیبیز جو پیدا ہو رہے ہیں اور گوگل سے پوچھ کے پل رہے ہیں، ہم بڑوں کو بھی گوگل سے پوچھ کر ہی اوپر چلے جانا چاہیے۔ کچھ تو اس لیے کہ کہانیاں سننا بڑوں کا کام تھا نا، اور بڑوں کی مصروفیت بھی تھی۔ اب صاحب وسائل کوئی بڑوں کو ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی مجبوری مارے اکٹھے بھی رہتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ کھانے کی میز پر ہر کے ہاتھ میں خود کا فون ہے، تو بڑے بھی کس کے لیے پرانے قصے یاد رکھیں اور کہانی گھڑیں۔ بڑے ملتے تھے، بیٹھتے تھے، بزرگوں کو یاد کرتے تھے، ان کے حوالے سے باتیں، ملاقاتیں، کوئی گزری باتیں کرتے تھے، دور دراز کے قصے، کچھ سچ اور کچھ گڑ ڈالتے تھے تاکہ گھر والے اور دوستوں کا شوق برقرار رہے اور سنتے سناتے رہیں، ملتے بیٹھتے رہیں۔ اب بغیر وجہ کے کوئی نہیں ملتا، اور ملتے ہیں تو مصنوعی ملاقاتیں اور باتیں۔ کہانی کوئی سننا بننا نہیں چاہتا، لگتا ہے اب کوئی گھڑنا بھی نہیں چاہتا۔ ہم میں چند ایک کہانی بنتے تھے، چند سنتے تھے، چند سناتے تھے اور چند کہانی ہوتے تھے۔ سب ختم ہو گیا، ایک دور مر گیا۔ اس بزرگ کا، ماورائی جگہوں کا، پریوں کا، جنوں کا، جوکر اور جادوگروں کا، کسی بابے کا، اس سنہانے لمحوں کا جس میں اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت اور خاموشی سب ریکارڈ کیا جاتا تھا، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح۔ وہ چند ہواؤں سے، پانیوں سے، کناروں سے، مجدھاروں سے واقعات لے لیتے ہیں۔ وہ جہاں سے گزر جاتے ہیں کہانی چھوڑ جاتے ہیں، داستان بنا جاتے تھے، چھوڑ جاتے تھے، کئی زندگیاں جوڑ جاتے تھے۔ چند ہواؤں سے، در و دیوار سے، گزران سے، کسی بھی سامان سے رابطے میں ہوتے تھے، سن لیتے تھے، بول لیتے تھے، ڈھونڈ لیتے تھے۔ چند ہواؤں کو، فضاؤں کو، گزرگاہوں کو دوست رکھتے تھے۔
کسی کی چالیں، باتیں، راتیں، ملاقاتیں ان کی مرہون منت ہوتی تھی۔ یہی حقیقت ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کہیں گھڑا بھی نہیں ہے، حق ہے، حقیقت ہے، حق بیتی ہے، ہڈ بیتی ہے۔ ہڈ بیتیاں ان کو پکارتی ہیں جو ان کو خود قلم بند کرواتی تھی۔ گزرے قدموں کی دھول ان کے قدموں کو پکڑ پکڑ کے خود کا سفر بیان کرتی تھی۔ ان کے انتظار میں چند داستانیں اب بھی دفن نہیں ہوئیں، ان کے باشعور ہونے کے انتظار میں برزخ میں لٹکی رہتی ہیں، خود کے حشر کو نشر کرنے کے لیے، نشر کرانے کے لیے۔ کوئی کب آئے اور واقعات، لمحات، راز دل گداز تجربات اٹھا لے، سمجھ لے، سنبھال کر جیب میں رکھ لے اور ایسے بیان کرے جیسے اس کی ہڈ بیتی ہے۔ ایسا کوئی ہو تو ہو۔